الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معراج شریف پر تشریف لے جانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے والا اور سید المرسلین محبوب رب العالمین کو اپنے دیدار خاص کا اعزاز بخشنے کے لیے اپنے پاس عرش پر بلایا۔ جناب عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ناظرین کرام، آج کی رات صاحب اللہ کی پاکی کے اظہار کی رات ہے۔ آج کی رات عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کی رات ہے۔ آج کی رات عظمت خانہ کعبہ کے اظہار کی رات ہے۔ آج کی رات مسجد اقصیٰ کی عظمت کے اظہار کی رات ہے، اور آج کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے اظہار کی رات ہے۔ ناظرین کہ یکایک ذرا تصور تو کیجئے، آسمان دنیا کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک عجیب پروٹوکول سیٹ ہوتا ہے صاحب کہ اس کائنات نے اس سے پہلے نہ کبھی ایسا خوبصورت حسین اور وی آئی پی پروٹوکول دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھے گی۔ کہ عجیب منظر ہے صاحب، ایسا پروٹوکول سیٹ ہو رہا ہے کہ تمام تر فرشتے کائنات کے الرٹ ہو چکے ہیں مکمل طور پر۔ یعنی عالم یہ ہے کہ امام الملائکہ جبرائیل امی بھی تشریف فرما ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، اسرافیل علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، اور فرشتے جو ہیں درود و سلام کی لڑیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے کرتے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ اب حجرہ ام ہانی سلام اللہ علیہ تصور کیجئے صاحب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، محبوب کائنات استراحت فرما رہے ہیں، تاجدار کائنات آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین تذبذب میں مبتلا ہیں کہ اٹھاؤں کیسے، تو حکم ہوتا ہے کہ آج ہی کے لیے تو تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ اس وقت آپ ان کے قدمین شریفین کو مس کرتے بوسہ دیتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کے بعد یہ مجدہ سناتے ہیں کہ آج اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ براق وہ سواری جو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص طور پہ منتخب فرمائی، آج آپ کے لیے بھیجی گئی ہے، نور کی چادر آپ کو پہنائی جا رہی ہے، اور وہ براق کی جس کا ایک قدم وہاں تک پڑتا ہے جہاں انسان کی نگاہ پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمرد کے نالین پہنائے جا رہے ہیں، آپ کو یاقوت کا کمربند پہنایا جا رہا ہے، اور تیار کیا جا رہا ہے صاحب اس معراج کے لیے جس معراج کا انتظار ظاہر ہے پوری کائنات کو ہے، کیونکہ آج چپا چپا درود و سلام کی صدائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہا ہے۔ وہ قلب اتھر کہ جس قلب اتھر پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، آج زمزم کو بھی اسی قلب اتھر سے شرف بخشا جا رہا ہے کہ جس قلب اتھر کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں بھی عطا کی ہیں اور سماعت کے لیے دو کان بھی عطا کی ہیں۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے، میکائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبرائیل علیہ السلام نے رکاب کو تھام لیا ہے، میکائیل علیہ السلام جو لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، اسرافیل علیہ السلام زین کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ 80,000 فرشتے دائیں جانب موجود ہیں، 80,000 فرشتے بائیں جانب موجود ہیں، اور سواری ان کی جا رہی ہے جو محبوب رب العالمین ہیں۔ آغاز کرتے ہیں نوری صاحب آپ سے، اور میں ایک گزارش ناظرین آپ سے ابتدا میں کرنا چاہوں گا، آج کا یہ پروگرام آپ نے مس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے جید علماء کرام بہت ہی کمال گفتگو کرنے والی اس وقت شخصیات موجود ہیں، یہ آپ کو روحانی طور پہ آج سفر کروائیں گے انشاءاللہ۔ معراج شریف ہے کیا بنیادی طور پہ؟ جی علامہ صاحب آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہ کا مکان ہے، اور اس مکان سے آغاز ہو رہا ہے مسجد اقصیٰ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ۔ تو وہ جو پورا سفر ہے اور امامت تک، یہاں تک ہمیں ذرا لے چلیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلو۔ جنید بھائی، لفظ بے بس، زبان ہے معذور، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہو کنارہ نہ جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور نگہت و رنگ و نور کا عالم، ذرے ذرے میں طور کا عالم، اللہ اکبر۔ کیا بتاؤں بیاں سے باہر ہے شب اسرا حضور کا عالم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جس حسین انداز میں اور جس خوبصورت لب و لہجے میں اس پورے منظرنامے کا خلاصہ ناظرین کے سامنے رکھا ہے، بہت سی باتیں آپ نے میرے لیے آسان کر دی ہیں۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا براق کے اس وجد سے، اللہ اکبر، کہ جب اس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل کیا، تو وہ ایک وجد کی کیفیت میں، ایک سرور کی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ تو سیدنا جبریل امین نے اس کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھاتے ہوئے، اللہ جو کلمات کہے اور جو اس نے جواب دیا، وہ ناظرین کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ذوق اور وجد کا عالم بنے گا۔ اللہ آپ نے فرمایا یا برکا لا تنفری من محمد فواللہ ما راکبک ملک مقرب ولا نبی مرسل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا اکرم علی اللہ منہ۔ فرمایا براق، ذرا دھیان سے، سنبھل کے، ادب سے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج جو ہستی تم پہ جلوہ گر ہونے لگی ہے، کائنات پست و بالا میں ان سے افضل ذات رب نے کسی اور کی بنائی نہیں ہے، اللہ بنائی نہیں ہے۔ اللہ سرکار جب عرش بری پہ گئے، معراج کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس روز خدیجہ کبریٰ کے سرتاج کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان پاپوش جو پہنی دنیا میں، اللہ، نالین مقدس کہلائی، اللہ اکبر، جو حشر کے دن وہ پہنیں گے، اس تاج کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس تاج کا عالم کیا ہوگا؟ واہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ان سے افضل ہستی کائنات میں براق کا جواب سنیے۔ اس نے کہا قد علمت انہو ہاذا، میں جانتا ہوں کہ یہ اس شان کے مالک ہے، لیکن میں ایک بات اور بھی جانتا ہوں کہ انہو صاحب الشفاء، اللہ، رب نے انہیں وہ منصب عطا کیا ہے کہ جس کی یہ سفارش کر دیں، رب اس پہ اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک، سبحان۔ احب ان اکون من شفاعتہ، میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین بھی اس براق کی اس خواہش کو اپنی خواہش بنا کے آج کی اس رات کو گزارے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس شفاعت کی خیرات میں سے کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، فرمایا مبارک ہو، میں تمہاری شفاعت اللہ نے چاہا تو ضرور کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت میں یہ سفر شروع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، راستے میں آپ نے ذکر کیا کہ مدینہ طیبہ پہلا پڑاؤ اس خوبصورت لشکر قافلے کا، وہ کسی نے خوبصورت نقشہ کھینچا، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، اللہ اکبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، اللہ، حق و شوق لکھا آج کی رات ہے، دیکھو دیکھو شہنشاہ دنیا او دی، اٹھو اٹھو ذرا لا مکان کے بکیں، اللہ، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہیں روح الامین، اللہ اکبر، روح تم پر فدا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں سے گزرے تو دوسرا پڑاؤ راستے میں وہاں پہ ہوا جہاں پہ طور سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، جناب۔ تیسرا پڑاؤ وہاں پہ ہوا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، جناب، بیت لحم۔ سنن نسائی کی اس روایت کے مطابق شب معراج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر مقدس نے یہ تعین بھی کر دیا کہ اماکن مقدسہ
کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں پہ حاضر ہونا اور وہاں سے برکت اٹھانا، یہ رحمت کونین کی شب معراج کی سنت طیبہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ اچھا، جب مسجد اقصیٰ پہ پہنچے ہیں نا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دائیں طرف سے، ایک بائیں طرف سے، ایک سامنے سے مجھے سلام آیا، اور سلام بھی 3 لفظوں کے ساتھ آیا، السلام علیکہ یا اول، اللہ، السلام علیکہ یا آخر، اللہ، السلام علیکہ یا حاشر۔ اللہ، میں نے دائیں دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے، اللہ اکبر، بائیں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے، اللہ اکبر، سامنے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کھڑے اللہ تھے، اکبر، اور جب میں اندر داخل ہوا تو لفظ ذرا سنیے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے، فَجُمِعَ لِي الْأَنْبِيَاء، 1,24,000 نبی اکٹھے کیے گئے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، آمینہ کے لال کے لیے۔ اللہ اللہ، اور جب مصلی امامت کی باری آئی تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اقصیٰ میں ہے یہی سر، ایاہ مانع اول آخر، ایاہ مانع اول آخر، وہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے، بالکل، یہی ہے اول، یہی ہے آخر، واہ واہ، سبحان اللہ، یہی ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو ظاہر اسرا ایک پہلا پورشن اس کا سفر کا، اور اگین وہی بات ہے کہ اس سفر کا تو کسی ایک پورشن کو ہم لے لیں تو ہمیں گھنٹوں گفتگو کا وقت چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتلانا کہ یہ معراج خواب کی نہیں ہے صاحب، یہ فزیکل معراج ہے سرکار مدینہ کی، اور آج ٹائم اینڈ اسپیس پہ دنیا ریسرچ کر رہی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سائنس کو جو ہے اپنی ٹھوکروں پہ رکھا ہے، مطلب گردوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اب ذرا یہ بتلائیے، مسجد اقصیٰ امامت ہو جاتی ہے، ایک اور سفر کا آغاز ہوتا ہے، اب وہ سفر جو ہے سدرۃ المنتہا تک کا ہے، اور اس میں ظاہر ہے تمام انبیاء کرام سے کم و بیش مطلب جو لیڈنگ انبیاء کرام سے ملاقات ہے، تو وہ ملاقات کیسی ہے؟ پھر جنت و دوزخ کے جو خاص طور پہ مناظر ہیں وہ کیا، ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یقیناً ویسے بھی انتہائی اہمیت کی حامل رات ہمارے پاس جلوہ فگن ہونے والی ہے، ماشاءاللہ، اور اس کو یاد رکھنا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے ذمے ہے کہ جس کو خود رب نے دن میں بار بار یاد کروانے کا طریقہ ہمیں نماز کے اندر عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ ہم ہر روز جب بھی تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اسی معراج کو تو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ دن میں بار بار معراج کو یاد کرو تو مقام مصطفیٰ کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے خود بھی اس میں شامل ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر جب میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو یہاں پر آپ کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آپ کو ہم اپنی آیات میں سے، نشانیوں میں سے دکھا دیں، مطلب کہ یہ آپ کو معراج کے لیے گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ سب انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں، اور جب آپ نے ان کو امامت کروائی ہے تو اس سے پہلے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے خود اذان پڑھی ہے۔ سبحان۔ زمین پہ ابھی اذان رائج نہیں ہوئی، وہ ہجرت کے بعد جا کے ہوئی ہے، لیکن وہ اذان جس میں اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام آتا ہے، وہ اذان جناب جبریل علیہ السلام سب انبیاء کے سامنے حضور کی برتری کے لیے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس اذان سے پہلے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ہدیہ درود و سلام بھی پیش کیا۔ اللہ، اور آج تو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی کا جو ہے، آج تو ٹائٹل جو ہے سر اقدس پہ سجنا ہے نا۔ اسرا ہو گئی، مسجد اقصیٰ تک معراج ہو گئی، سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جو معاملہ ہے وہ بڑا کمال معاملہ ہے صاحب۔ یہاں تک تو یہ تھا کہ یہ ایک طرف تو براق ہے، اس کی سواری ہے اسرا تک، معراج پہ آتے ہیں تو ایک سیڑھی آپ کے لیے باقاعدہ وہ نور کی سیڑھی جو ہے منتخب کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ذرا جو او ادنا کی منازل ہیں، ایک سوال میں ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور میں چاہتا ہوں اس سوال کی جانب ذرا دیکھنے والے بھی متوجہ ہوں۔ ظاہر اللہ کے دیدار سے مشرف ہونا یہ آپ کی معراج ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے یہ، لیکن مجھے یہ بتائیے جو لفظ او ادنا ہے، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی، میں نے کئی علماء تفاسیر کو پڑھا، آج تک جو ہے سارے علم آ کے یہاں پر اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں صاحب کہ یہ او ادنا کو کوئی نہیں ڈیفائن کر پایا۔ ذرا بتائیے تو صحیح او ادنا ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزاتی سفر معراج ایک ایسا سفر ہے جس کے ہر قدم پر یہ اعلان ہو رہا تھا کہ اللہ نے اپنی محبوبیت کی مسند پر ایک ہی شخصیت کو جلوہ فرما کیا ہے، وہ قائد المرسلین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ سے آگے بڑھے تو ایک سبز رنگ کا تخت آپ کو پیش کیا گیا جس کو رف رف کہا جاتا ہے۔ اس پر آپ روانہ ہوئے اور پھر عالم لامقام میں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر وہ رف رف کی انتہا تھی اور اس سے آگے وہ نہ بڑھ سکا۔ نبی علیہ السلام کو بقعہ نور کے اندر داخل کیا۔ اللہ اس سے تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، حجابات عظمت سے نبی علیہ السلام گزرے۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 حجابات عظمت تھے، میں ان سے گزرا۔ اب ایک حجاب عظمت سے دوسرے حجاب عظمت کا کتنا فاصلہ تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حجابات عظمت کیا تھے؟ یہ اللہ کی صفات کے پردے تھے، اور نبی علیہ السلام 70,000 پردوں میں سے جس پردے سے گزرے اللہ کی اس صفت کا مظہر بن کر آگے بڑھے۔ صفت رحمان کے پردے سے گزرے تو صفت رحمان کا مظہر بنے، صفت غفور کے پردے سے گزرے تو صفت غفور کا مظہر بنے، صفت ستار کے پردے سے گزرے تو صفت ستار کا مظہر بن کر آگے بڑھے۔ جب ان حجابات عظمت کو آپ نے پار کر لیا، 70,000 حجابات عظمت، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ صدا سنی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد لیدن الحبیب۔ فرمایا اے محمد قریب آئیے، اے احمد قریب آئیے، اے کائنات میں سب سے بہتر قریب آئیے، اور حبیب کو قریب آنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس صدا پر میں قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچا کہ جس مقام پر میں نے کچھ اجنبیت محسوس کی تو پھر میں نے ایک آواز سنی جس آواز میں انسیت تھی، جو جانی پہچانی آواز تھی، اس آواز سے وہ ساری اجنبیت دور ہو گئی۔ وہ آواز یہ تھی کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آواز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی جو میں نے وہاں سنی اس ماحول کے اندر، جس سے ایک انسیت ملی اور اجنبیت دور ہو گئی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ ثم دنا فتدلی، کہ پھر قریب ہوئے پس اور قریب ہوئے۔ یہاں میں تھوڑی سی بات ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیے اس کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ لفظ 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، قریب ہوئے اور قریب ہوئے، تو یہ 2 قریب ہونے والے 2 ہیں، ایک نہیں ہے۔ دنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فتدلی اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ اب ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ الفاظ کی قلت معنی کی قلت پر دلالت کرتی ہے، الفاظ کی کثرت معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ دنا 3 لفظ ہے، نبی علیہ السلام قریب ہوئے، فتدلی 4 لفظ ہے، جتنا سرکار قریب ہوئے اللہ اس سے زیادہ اپنے حبیب کے قریب ہوا، اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ اب اس بات کو یوں سمجھیے کہ کسی سے محبت ہو اس کو دعوت دی جاتی ہے، محبت زیادہ ہو تو سواری بھی بھیجی جاتی ہے، اور زیادہ ہو تو ساتھ اپنا نمائندہ بھی بھیجا جاتا ہے، اور زیادہ ہو تو مہمان آ جائے تو بلانے والا کہتا ہے آپ ٹھہریے میں خود استقبال کے لیے آتا ہوں۔ ثم دنا فتدلی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو رب نے فرمایا حبیب آپ ٹھہریے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، بلانے والا میں ہوں، آپ میرے محبوب ہیں۔ فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ عربوں کا دستور تھا کہ جب 2 سردار آپس میں دوستی کرتے تھے تو 2 کمانوں کو ملا کر ایک تیر پھینکتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سے دوستی مجھ سے دوستی ہے، اس سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، اس سے صلح مجھ سے صلح ہے۔ تو 2 کمانوں کے ذریعے ایک تیر پھینکنے سے تشبیہ دی گئی اس قرب کو۔ اب یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کسی سے پوچھا جائے کہ معراج کی رات کتنا قرب ملا، تو ایک اندازہ اس کے پاس تھا کہ جتنا 2 کمانوں کو ملانے سے فاصلہ ہوتا ہے بس اتنا فاصلہ تھا، اتنا قرب تھا۔ تو آگے قرآن نے کہا او ادنا، تمہارے اندازے ایک طرف رہ گئے، وہ کتنا قرب تھا اس کو تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، یا وہ محبوب جانے محبوب خدا جانے، وہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ وہ کب ہوا، کیسے ہوا، کتنا تھا؟ او ادنا، وہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا، ہاں بس اتنا ہوا کہ جب سرکار اپنے رب کے قریب ہوئے، ایسا قرب جو لفظوں میں نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت کو میرے 2 شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور کائنات کے مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا میں نے اس کو جان لیا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، قرآن کہتے ہیں وحی کی، جو وحی کی وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں، وہ محبوب اور محب کے درمیان ایسی گفتگو تھی جس کے بارے میں امام جعفر
جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ بغیر کسی واسطے کے کلام ہوا اور پھر سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. جیسے امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کر فرماتے ہیں معراج کی رات انہوں نے دیکھا 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 یہاں تک کہا کہ ان کا سانس ٹوٹ جاتا. یہاں وہ شہادت تام ہو گئی جو ہر نبی کہتا رہا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. ہر نبی سے پوچھا آپ نے دیکھا؟ فرمایا نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے. یا رسول اللہ آپ نے دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے. تو توحید کی گواہی سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ کر ذات مصطفیٰ پر مکمل. ماشاءاللہ اللہ، کیا خوبصورت رچاؤ سے گفتگو ہو رہی ہے. تینوں ہی علماء کرام ماشاءاللہ اپنے اپنے عشق، اپنی اپنی عقیدتوں کو اپنے انتہائی حسین، خوبصورت اور میٹھے الفاظ میں پرو کر اس تیقن سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ کل بروز محشر انشاءاللہ یہ الفاظ شفاعت کا باعث بنیں گے. ایک منزل ہم پیچھے چھوڑ کے آئے صاحب، سدرۃ المنتہا کی. بس وہ دل چاہا کہ اس منزل کی طرف ایک لمحے کے لیے آپ کو لے جاؤں. تو آئیے ذرا تصور کیجئے کہ جبرائیل امی آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا کرکس اور مفہوم یہ کہ ابھی تک تو میں آپ کے ساتھ تھا لیکن بس اس سے آگے میں اب بے بس ہوں. اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی. اجازت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، پر جلا دیے جائیں گے. اب آپ نے جانا ہے آگے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہے کیا فرمایا جس کا مفہوم یہ ملتا ہے، آج تک تو تم آتے رہے، آج بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے تو میں جا کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں. وہ بھی امام الملائکہ ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں. اپنے لیے کیا مانگتے؟ مانگا بھی تو ہمارے لیے مانگا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس محشر کا میدان ہو، آپ کی امت پل صراط سے جب گزر رہی ہو تو میں اپنے پروں کو پل صراط کے اوپر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے. بس میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ کی امت گزر جائے. یہ ہے سرکار اور یہ ہے امام الملائکہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر معراج کے دولہ ہم تمام گناہگاروں پر اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. مقصد یہی ہے صاحب، سننے والوں اور دیکھنے والوں پہ کرم ہو جائے تو اور کیا چاہیے. آئیے آپ کو ایک انتہائی خاص وظیفہ یعنی شب معراج، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی خاص وظیفہ بتلاتے ہیں. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جو شخص 27 رجب المرجب کی رات 12 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار استغفر اللہ اور آخر میں 100 بار درود پاک پڑھے اور اگلے دن کا روزہ رکھے تو وہ جو بھی دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. تو جناب آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا، آج کی رات ویسٹ مت کیجئے گا. آج جتنا درود پاک کثرت سے سرکار کی بارگاہ میں بھیج سکتے ہیں بھیجتے چلے جائیے، بھیجتے چلے جائیے، مانگتے چلے جائیے اپنے لیے، امت کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے. کل بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے اور صلاۃ الحاجات اور صلاۃ الشکرانہ اور صلاۃ التثبیت لازمی آج انشاءاللہ ادا کیجئے گا. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ لوگوں کے سامنے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا بن جائے کہ لوگوں کے دلوں سے خود بخود اس کے لیے دعا نکلے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، وہی سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے
خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں مدح اہل دوبر عذاب، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال ہو